باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے اس درس قرآن کے اندر ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 254، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، انفقوا، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبل، پہلے اس سے، ان یأتی یوم، کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون، اور جو منکر ہیں، ہم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر ان کو ایک حکم دیا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ اور یہ ہم پچھلے دروس کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی اہم حکم کا دینا مقصود ہوتا ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو ان کا ایمان یاد دلاتے ہیں کہ تم چونکہ اہل ایمان ہو، لہٰذا تمہیں جو بھی حکم دیا جائے گا اس حکم کو پوری طرح خوشی کے ساتھ اس حکم کو قبول کرنا اور اس حکم پر عمل کرنا، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، انفقوا، وہ حکم یہ ہے کہ کیا کرنا ہے تم نے، انفقوا، کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ جیسے تم سے جانی عبادات کا، جسمانی عبادات کا مطالبہ کیا گیا ہے، اسی طرح اپنی بندگی کا ثبوت دینے کے لیے تم سے اپنے مال کو خرچ کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر انفاق کا حکم دیا گیا کہ یا ایہا الذین آمنو انفقوا، اے ایمان والو تم خرچ کرو۔ آگے اس حکم کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ خرچ کوئی تمہاری ذاتی چیز نہیں ہے، مما رزقناکم، کچھ اس میں سے، مما یہ من اور ما سے مل کر بنتا ہے مما، من کا مطلب ہوتا ہے کچھ، کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں کا کچھ حصہ تم نے ہمارے نام پر خرچ کرنا ہے۔ اور یہ خرچ کب کرنا ہے؟ یہ دنیا فانی ہے، جو کچھ جس کے پاس موجود ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری ملکیت ہے، میرے پاس یہ زمین موجود ہے، میرے پاس یہ سامان، یہ چیزیں، یہ پیسے، یہ دولت موجود ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور جیسے ہی یہ زندگی ختم ہو جائے گی، نہ کسی کی ملکیت رہے گی، نہ چیزیں کسی کی رہیں گی، سب کچھ یہاں پر پڑا رہ جائے گا، اور انسان اس دنیا سے اپنے رب کے حضور وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں یاد دلایا گیا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو ختم ہونا ہے اور یہ سب کچھ یہاں پر رہ جائے گا۔ عارضی طور پر، مجازی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری سہولت کے لیے کئی چیزوں کو تمہاری ملکیت میں دیا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ جسم تمہاری ملکیت ہے، لیکن یہ ملکیت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہارے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کا تم خود کو مالک سمجھتے ہو، جبکہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بطور رزق دی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ چیزیں دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ انفقوا، کہ تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا، تمہیں ہم نے جسم دیا، اس جسم کو ہماری اطاعت میں خرچ کرنے کا ہم نے مطالبہ کیا، ہم نے تمہیں مال دیا، پھر اس مال میں سے تم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے نام پر اس میں سے تم کچھ خرچ کرو، اور تم خرچ کرو گے تو اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم ذات ہے، کتنی رحمان ذات ہے کہ خود اللہ نے رزق دیا، پھر اس رزق میں سے کچھ حصہ، پورا کا پورا نہیں، مما، اس میں سے کچھ حصہ تم خرچ کرو، اس خرچ کے اوپر بھی تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ یہ ایسا ہے جیسے تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، حالانکہ یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے ایک چیز ہمیں دی ہے، اور پھر اللہ نے اپنے نام پر اس میں سے کچھ حصہ خرچ کرنے کا کہا،
اور اس کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ قرض ہے، یعنی اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کئی گنا بڑھا کر اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ انفقو، تم خرچ کرو، مما، کچھ اس میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل ان یأتی یوم، اور اس میں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اب میرے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو جائیں گے تو پھر میں خرچ کروں گا، یا جب میری ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں خرچ کروں گا۔ یہ بتایا کہ کسی انسان کو معلوم نہیں کہ کس وقت اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، جو مہلت اس کو ملی ہوئی ہے وہ مہلت ختم ہونے والی ہے، اور جیسے ہی وہ زندگی پوری ہوگی، مہلت ختم ہوگی، اس کے بعد پھر انسان کے پاس کسی قسم کا اختیار باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ کہا من قبل، پہلے اس سے، ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی بندہ کاروبار نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ تجارت نہیں کر سکے گا، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ دنیا کے اندر انسان کاروبار بھی کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، دنیا میں انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، اور ان تعلقات پر انسان کو ناز ہوتا ہے کہ یہ میرے لنکس ہیں، یہ میرے تعلقات ہیں، اور جب بھی مجھے مشکل پڑے گی تو میں ان اپنے تعلقات کو استعمال کروں گا اور یہ لوگ میری مدد کریں گے، میں اس مشکل سے نکل آؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن کوئی انسان کسی تجارت پر قادر نہیں ہوگا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ایک انسان اگر جہنم میں جانا اس کا بنتا ہے تو وہ پیسے دے دے اور اپنے لیے جنت خرید لے، جنت کے اندر کوئی پلاٹ خرید لے، کوئی زمین خرید لے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، لا بیع فیہ، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، کوئی بندہ کسی کا دوست نہیں ہوگا، کسی کے کام نہیں آ سکے گا، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی کام پڑتا ہے، انسان کسی دوسرے بندے سے کہتا ہے، وہ بندہ سفارش کر دیتا ہے، اس کی حیثیت ہوتی ہے، وہ سفارش مانی جاتی ہے اور اس بندے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے کہ نہ انسان پیسے دے کر اپنے لیے کوئی چیز خرید سکتا ہے، نہ انسان دوستوں سے کوئی مدد حاصل کر سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی انسان کے لیے کوئی سفارش کر سکتا ہے، ولا خلۃ، کہ نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی شفاعت ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور جو ان حقائق کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ کافر کہلاتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوں گے، منکر ہوں گے، ہم الظالمون، یہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ یہ اس کائنات کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، خود اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کی شریعت کو نہیں مانتے۔ قرآن کریم نے کہا والکافرون، کہ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، ہم الظالمون، وہ بہت بڑے ظالم ہیں، اور اس ظلم کا ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لہٰذا اہل ایمان سے یہ مطالبہ ہے کہ کہیں ان کا شمار ظالموں کے اندر نہ ہو جائے۔ لہٰذا جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس حکم کو بسر و چشم قبول کرنا اور اس حکم پر عمل کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر تمہارا ہی فائدہ ہے اور تم ظلم سے نکل جاؤ گے۔ اور جو بندہ منکر ہوگا، جو انکار کرے گا، تو قرآن کریم نے کہا کہ والکافرون، کہ جو کافر ہیں، ہم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ 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 اللہ